کیا بجلی اور گیس کی قیمت بڑھے گی؟ جی ایس ٹی 17 سے بڑھ کر 18% ہوگا یا نہیں؟ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا آج آخری روز۔ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ جلد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ وزیر اعظم نے فیصلوں کی منظوری دے دی، امیر افراد پر بوجھ ڈالا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا آئی ایم ایف سے نرم شرائط کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کا مطالبہ۔ حکومت کی وارننگ پر وارننگ، پیٹرول پمپ مالکان ٹس سے مس نہ ہوئے۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول کا مصنوعی بحران برقرار۔ کہیں پمپ مالکان نے پیٹرول کی فروخت مکمل بند کر دی تو کہیں انتہائی کم مقدار میں دستیاب۔ اوگرا کی کریک ڈاؤن کی ہدایت نے بھی کام نہ دکھایا، شہری پیٹرول نہ ملنے پر پریشان۔ پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کا لائسنس منسوخ ہوگا، حکومت کی وارننگ۔ مصدق ملک نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ذخیرہ اندوز رک جائیں، مصنوعی بحران نہ رکا تو ایکشن لیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت نہیں بڑھ رہی، ہماری درخواست سن لیں، پھر آپ رو رہے ہوں گے۔ وزارت خزانہ کی الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے اضافی فنڈ دینے سے معذرت، 14 ارب روپے کی اضافی گرانٹ کا مطالبہ مؤخر کرنے کی درخواست۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ الیکشن کے لیے اخراجات 47 سے بڑھ کر 61 ارب ہو گئے۔ وزارت خزانہ نے جوابی خط میں لکھا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہونے تک اور ملکی مفاد میں اضافی گرانٹ کا مطالبہ مؤخر کیا جائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن نہیں کرائیں گے، انتخابات حکومت نے نہیں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں، کوشش ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ عوام کے حق میں ہو۔ ملتان میں الیکشن سے پہلے حقیقی دنگل، الیکشن کمیشن کا دفتر میدان جنگ بن گیا۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکن ایک دوسرے پر پل پڑے۔ الیکشن کمیشن کی پولیس کو ایکشن کی ہدایت۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر گرفتار، نون لیگ کے امیدوار شیخ طارق رشید بھی تھانے منتقل۔ پی ٹی آئی کے 12 کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مقدمہ درج، تحریک انصاف کے کارکنوں کا ٹائر جلا کر احتجاج، نون لیگی کارکنوں کا بھی تھانے کے باہر مظاہرہ۔ تحریک انصاف کا ایک بار پھر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کا اعلان، حکومتی ارکان اسمبلی سے رابطوں کا دعویٰ بھی کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے، حکومت کو 172 ارکان کی حمایت حاصل نہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کا پروسیس شروع کر رہے ہیں۔ پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں مزید کہا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال کرنا چاہتی ہے، صدر مملکت کا اس حوالے سے اہم کردار ہے۔ تحریک انصاف کے 43 ایم این ایز کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی، عدالت نے متعلقہ حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے شیڈول سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری۔ شیخ رشید اسلام آباد پولیس کے بعد مری پولیس کے حوالے، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 1 روز کا راہداری ریمانڈ دے دیا۔ شیخ رشید کو آج 2 بجے تک متعلقہ عدالت پیش کرنے کا حکم، پولیس نے شیخ رشید کو مری کے تھانہ کلڈنا منتقل کر دیا۔ عمران خان نے کہا امپورٹڈ حکومت خوف پھیلانے کے لیے کھلی فسطائیت کر رہی ہے، شریف خاندان کی گرفتاریاں نیب اور پاناما کیسز پر کی گئیں، این آر او یہ چاہتے ہیں جسے ہم نے مسترد کر دیا، حکومت گرفتاریوں اور تشدد کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے، یہ جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے ریاستی طاقت کے وحشیانہ استعمال سے ہمیں شکست دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پنجاب میں دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے، پرامن انتخابات کے لیے 3 لاکھ نفری کی بھی کمی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی الیکشن کمیشن کو بریفنگ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا کہ الیکشن کے دوران رمضان آ رہا ہے، مردم شماری ہو رہی ہے، بچوں کے امتحانات اور پولیو مہم بھی ہوگی، انتخابات کے لیے سٹاف کی دستیابی مشکل ہوگی۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ کچے کے علاقے سمیت مختلف اضلاع میں پولیس آپریشن جاری ہے، آپریشن مکمل ہونے تک انتخابات کرانا مشکل کام ہوگا۔ صدر مملکت کا چیف الیکشن کمشنر کو فوری انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے خط، کہا آئین الیکشن میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتا، آئین کا آرٹیکل 224 2 اسمبلی کے انتخابات تعلیل ہونے کے 90 دن کے اندر کرانے پر زور دیتا ہے، الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہا تو اسے ہی آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن 2 کے منصوبے پر سوالات اٹھ گئے، کیا بحریہ ٹاؤن کراچی 2 کا منصوبہ غیر قانونی ہے؟
دستاویزات نے میگا منصوبے کو مبینہ طور پر مشکوک بنا دیا۔ دستاویزات کے مطابق منصوبے کے لیے 4 دیہات پر مشتمل 2016 ایکڑ زمین کی منظوری دی گئی تھی۔ منصوبے پر وزارت دفاع کے پوائنٹس انسٹالیشن ڈویژن کو بھی شدید تحفظات۔ مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن 2 کا منصوبہ جنگلات کی زمین پر زیر تعمیر۔ سندھ ہائی کورٹ نے 16 محکموں اور بحریہ ٹاؤن سے جواب طلب کر لیا۔ ہم نیوز کی بحریہ ٹاؤن 2 انتظامیہ سے موقف لینے کی کوشش۔ بھٹو کا IMF سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ، کہا ملک کو سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا ہے، چلا متاثرین کی مدد، وفاقی حکومت کے ساتھ عالمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کورونا وائرس کے دور میں شعبہ صحت میں استثنا دیا گیا، امید ہے کہ IMF موجودہ مذاکرات میں تعمیر نو کے اخراجات میں استثنا دے گا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ٹارگیٹڈ سبسڈی امید ہے اسحاق ڈار کے مذاکرات کے اچھے نتائج ہوں۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ اور بڑی ہو گئی۔ شہباز شریف کابینہ میں 7 معاونین خصوصی کا اضافہ۔ ارکان قومی اسمبلی راؤ اجمل، شائستہ پرویز، کیسر احمد، شیخ معاونین خصوصی مقرر، ملک سہیل، حامد حمید، معین بھٹو، عابد رضا کوٹلہ بھی شامل۔ وفاقی کابینہ کے ارکان کی تعداد 85 ہو گئی۔ عابد رضا کوٹلہ نے عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ PTI کے اندر سے ایک اور پارٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، شیخ رشید کا دعویٰ، کہا یہ عمران خان کو نااہل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ کسی صورت عمران خان کو نہیں آنے دیں گے، مجھ سے کیس پر کوئی تفتیش نہیں ہو رہی، ہمیشہ سیاسی بات ہوتی ہے، مجھے بتایا گیا کہ صوبائی اور مرکز کے الیکشن اکٹھے ہوں گے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو۔ لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے عدالتی عملہ دینے سے معذرت۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس کی ہدایت پر الیکشن کمیشن کو جوابی خط بھجوا دیا، کہا کہ پنجاب کی عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں، عدالتی افسران کے لیے کیسز کے ساتھ انتخابی کام بہت مشکل ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک دن کرانے کی تجویز، الیکشن کمیشن کو بریفنگ میں کہا ایسا نہ ہو تو قومی اسمبلی کے ضمنی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن ایک روز کرائے جائیں، الیکشن الگ الگ ہونے سے اخراجات دگنا ہو جائیں گے، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے 42 ارب روپے درکار ہوں گے۔ الیکشن میں تاخیر ہوئی تو آرٹیکل 6 لگے گا، تحریک انصاف کی ایک بار پھر وارننگ۔ فواد چودھری نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر آئین توڑنے کے مترادف ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے لوگ ان کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، PDM کو چاہیے کہ پرانے بابوں کی جگہ نئے لوگ لے کر آئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے لاہور میں ڈیرے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں سابق ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات، ملک اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کہا عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی نون لیگ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مریم نواز سے سائرہ افضل تارر اور نوشین افتخار کی ملاقات، سیاسی عمل میں خواتین کے کردار کو فعال بنانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ خواتین کارکن مسلم لیگ نون کا ہر اول دستہ ہیں، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کی ہے۔ مریم نواز تنظیمی معاملات میں حمزہ شہباز کو ساتھ لے کر چلے، نون لیگ کے سابق ارکان اسمبلی نے پارٹی کی چیف آرگنائزر کو مشورہ دے دیا، کہا حمزہ شہباز تنظیمی معاملات کا گہرا ادراک رکھتے ہیں، حمزہ شہباز معاملات کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر سردار مہتاب عباسی اپنی حکومت پر برس پڑے، کہا کہ نون لیگ کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وجود خطرے میں ہے، پنجاب میں پارٹی سمٹ چکی ہے، حالات اتنے ابتر ہیں کہ اپنی جماعت کے بیانی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ پروگرام پاور پالیٹکس میں مزید کہا کہ پارٹی قیادت تک تحفظات پہنچانے کی کوشش کی لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پیٹرول کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، ناجائز منافع کے لالچ میں پیٹرول کی فروخت روکنے والے ڈپو مالکان کے خلاف زیرو ٹالرنس کے تحت سخت کارروائی میں تاخیر نہ کی جائے، ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت۔ قصور پولیس کا ضلع بھر میں پیٹرول کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن، 33 کروڑ روپے مالیت کا ذخیرہ کردہ پیٹرول اور ڈیزل برآمد، 2 ڈپو سیل، درجن سے زائد آئل ٹینکر بھی قبضے میں لے لیے گئے۔
2019 سے جون 2022 تک نیب کے 50 ریفرنس واپس ہوئے۔ نیب نے سپریم کورٹ میں تفصیلات جمع کرا دی۔ آصف علی زرداری، شوکت ترین، یوسف رضا گیلانی کے ریفرنس شامل۔ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد میں میئر کا انتخاب براہ راست ووٹنگ سے نہیں ہوگا۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نیا بل منظور کروا لیا۔ اسلام آباد کی یونین کونسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی۔ حکومت نے پہلے میئر کا الیکشن براہ راست کرانے کا قانون منظور کیا تھا۔ ڈالر $2.95 سستا، قیمت $273.33 ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 200 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں $2,000 کمی سے $1,98,000 ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع۔ راولپنڈی سے شیخ رشید چودھری نثار کے بیٹے نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کراچی سے علی زیدی، فاروق ستار کے کاغذات بھی جمع۔ علی امین گنڈا پور، زرتاج گل، حنیف عباسی کے بیٹے نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہوگا۔ قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں الیکشن 19 مارچ کو کرایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کو خط۔ اسد عمر نے کہا کہ 16 مارچ کو جمعرات ہونے کی وجہ سے ٹرن آؤٹ پر منفی اثر پڑنے کا خدشہ ہے۔ الیکشن جمعرات کے بجائے 19 مارچ اتوار کو کرائے جائے۔ عمران خان گھر میں نظر بندی کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا لندن سے آ کر گرفتاری دینے اور گھر میں چھپنے میں فرق ہے۔ عمران خان 3 ماہ سے ٹانگ سے پلستر نہیں اتار رہے، یہ آن لائن گرفتاری کا آپشن چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کا عامر ڈوگر کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے کہا کہ گرفتاری حکومت کی لاٹھی گولی کی پالیسی کا شاخسانہ ہے۔ محسن نقوی شہباز شریف کو حمزہ سے بڑھ کر وفاداری دکھانا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بولے، امیدوار کو ہی گرفتار کر لیا تو الیکشن کیسے ہوگا؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد منظور۔ ارکان پارلیمان کا کشمیریوں کی لازوال قربانی کو خراج تحسین، کہا پوری پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے۔ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جامع روڈ میپ وضع کرنے کی ضرورت پر بھی زور۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وفاقی حکومت نگران سیٹ اپ اور گورنر آئین سے کھیل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرنے سے خوفزدہ ہے۔ شہباز شریف کی شوبازیاں ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ 2.5 ماہ کی نگران حکومت اپنی آئینی حدود میں رہے، ورنہ ان کے خلاف قانون راستہ بنائے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا وزیر اعظم بننے کے کبھی خواہش نہیں کی تھی، جو ملک کے حالات ہیں کون وزیر اعظم بننا چاہے گا۔ جاوید اقبال نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا، ہم ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ اسمبلی ختم ہونے پر 90 روز میں انتخابات کروانا لازم ہے۔ سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کے مشیر عامر سعید راں گھر پہنچ گئے۔ عامر سعید راں 6 روز پہلے لاپتہ ہوئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو 10 فروری تک بازیاب کرانے کا حکم دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بے نظیر بھٹو قتل کیس سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف، جسٹس چودھری عبدالعزیز پر مشتمل بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا۔